السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنات کا قبول اسلام اور ان کے عشق رسول پر۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانیات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ اعراف کی آیت 29 تا 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر توبہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، قرآن بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علی الاعلان دعوت اسلام پر کفار بپھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا گیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات و قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت ہی گڑ گڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا، بت حرکت میں آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا اہتمام کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کی۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام معین بن ابہر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچتے ہی زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مسفر نامی جن جس نے آپ کی گستاخی کی ہے، میں اسی وقت اس کے تعقب میں نکلا۔ صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا، میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا۔ یہ رہا اس کا سر اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں اسی حبل نامی بت کو زیورات و ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہہ، تو معین نامی یہی جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے، یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہو، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کو تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر اسے نذر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ دوستوں، جن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کیا کرتے تھے اور ان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے اللہ حافظ۔